تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہیں، جو کل جہاں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادر اسلام، اللہ جل مجدہ کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کے ذکر سے دل کو طمانینت ملتا ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، ابھی ہم نے رمضان المبارک کو رخصت کیا ہے، اور رمضان نے ہمیں صوم و صلاۃ کا پابند بنا رکھا تھا۔ توہن و کرہن، ہر کسے ناکس، ہر طبع کا شخص، ہر مزاج رکھنے والا کثرت سے مسجد کا رخ کر رہا تھا، اور اس ہی پر مداومت کرتے ہوئے جو عادت رمضان نے بنا دی ہے، اس کو اب 11 مہینے باقی رکھنا ہے۔ پھر رمضان سے ملاقات ایسی ہو جیسے رمضان نے ہمیں چھوڑا۔ بہت ساری خوش اخلاق ہمارے اندر پنہا گئے تھے، اور مذموم خصلتیں، عادت و اطوار چھوٹ گئے تھے۔ اب اس پہ مواظبت کرنا، اس پہ پنکچوالٹی کے ساتھ اپنے آپ کو مینٹین رکھنا، یہ ازخود ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، جن کو بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے تھے، انہیں ان کی قضا کرنی ہے، اور جنہوں نے رمضان کے روزے مکمل کیے ہیں، ان کے بارے میں پیارے حبیب معلم انسانیت شاعر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان متبعا 6 شوال کأنما صام الدهر، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کے سارے روزے رہے اور اس کے فوری بعد 6 شوال کے روزے رہ گئے، کہ گویا اس نے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب کمایا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ متوالین اور غیر متوالی، یعنی کنٹینیوس، مسلسل، جیسے عید ہو دوسرے دن سے روزے شروع ہو گئے، اس کو بولتے ہیں مسلسل، بلا کسی وقفہ دیے گئے، یا متوالی، غیر متوالی یعنی ڈسکنٹینیو، یعنی دن چھوڑے پکڑے کر۔ بہرحال کیسے بھی کر کے یہ مہینے میں جو 6 روزے رہ جائے گا، اس کو سال بھر روزے رہنے کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ عزیزان محترم، بزرگان دین، بہت بڑا زمین موقع ہمارے سامنے اللہ کے حبیب نے ہمیں کیا ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا، پروردگار عالم کا ارشاد ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کی طمانینت اللہ کے ذکر سے قرار پاتی ہے، اور نماز کو جامع الاذکار کہا جاتا ہے۔ نماز میں اللہ جل مجدہ نے اذکار کو جمع فرمایا، اور پھر یہ ذکر کس کا ہوتا؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا
ذکرا سبحوا بکرۃ و اصیلا، خوب اللہ کو یاد کرو، صبح کرو اور شام کرو۔ تو ذکر جو ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے؟ خالق اللہ جل مجدہ کا، اور اللہ کے ذکر سے ہی دل کو طمانینت ملتی ہے۔ تو نماز کو جامع الاذکار کہا گیا، تو نماز کے اندر دل اور زیادہ جلدی مطمئن ہوتا ہے۔ تو جو نماز کی مواظبت، پنکچولیٹی، پابندی رمضان میں ہم پہ قائم ہو گئی ہے طبعی طور پر، اس کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ یاد رکھیے ان الشیطان الانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، مگر اس کو موقع دینے کے والے کون؟ ایک سوال، رحمانی بندوں کے قریب شیطان آ نہیں سکتا، تو ہم رحمانی بندے بننے کا موقع رمضان نے ہمیں دیا نہیں دیا؟ طبیعت میں بہت ساری تبدیلیاں ہمارے رمضان نے ہم کو لا کر چھوڑا، اسے قائم رکھنا، اس پر مداومت کرنا، اس پہ اپنے آپ کو جما کے رکھنا اب سعی سے ہوگا، کوشش سے ہوگا۔ رمضان میں کوشش کی ضرورت نہیں تھی، ماحول ہی ایسا بن گیا تھا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے آ رہے تھے۔ گھر کے سارے لوگ فجر پڑھ رہے ہیں، آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، مجبوراً پڑھنا پڑتا ہے نا، بیوی بچے سب سحری کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ تو شرمندگی محسوس کر کے آتے ہیں۔ اب چونکہ ہر نفس کے اندر ایک وزن بنا ہے، وہ ہے نفس لوامہ، جو کثافت ہے، ابھارتا انہیں، برائی کو مزیدار بنا کے پیش کرتا، اچھا بنا کے پیش کرتا، تو اس کے نظر ہمیں نہیں ہونا ہے، اور بغیر کوشش کے یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی کام ہو، کسی کام میں بھی اگر آپ کامرانی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، فتح چاہتے ہیں، تو اللہ جل مجدہ کا ایک قانون ہے، وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ کیا ہے بھائی؟ وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ہم انسان کو کچھ نہیں دیتے إِلَّا مَا سَعَى، اتنا ہی دیتے جتنا وہ کوشش کرتا ہے، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، چاہے معاملات کا معاملہ ہو، چاہے کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، بغیر کوشش کے، مطلب بغیر سعی کے، بغیر محنت کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں۔ آپ جمعہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، جمعہ کے سارے فضائل حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اولی وقت مسجد کو آنے کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ کوشش شروع کرتے تو توفیق بڑھتی، اور جب توفیق حمایت میں آ گئی تمہاری، اللہ کی مدد آ گئی، اب تم آپ کو کوئی چیز بھی روک نہیں سکتی۔ تو پہلے بندے کو اپنے طور پہ کوشش کرنا پڑتا۔ عزیزوں اور بزرگوں، رمضان شریف نے سب کو کیا کر دیا؟ بدل دیا، اس میں انکار ہے کسی کا۔ شقی دل بھی نرم ہو گیا، بخیل بھی سخی ہو گیا۔ یہ دیکھیے آپ، نماز نہیں پڑھنے والا نماز پڑھ رہا تھا، خیرات نہیں کرنے والا خیرات کر رہا تھا، ذکر نہیں کرنے والا ذکر کی طرف مائل ہو گیا، اور بہت سارے حسنات، بہت سارے خوش طبیعتیں، اچھی خصلتیں ہمارے اندر آ گئی۔ اس پہ بغیر محنت کی استقامت ممکن نہیں، تھوڑی محنت کر لیے اللہ کی مدد کے ساتھ ہم کامیاب ہیں۔ اب کامیابی بندے کے ہاتھ میں ہے، کامیاب ہونا ہے یا پھر ناکامی کی طرف مڑ کر جانا ہے، پلٹ کر جانا ہے، اود کر جانا ہے، یہ بندے کیا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، خوش بات ہے، وہ ان کے لیے مبارکباد دی ہے جنہوں نے رمضان کے پورے روزے کیے 6 شوال میں۔ اب یہ جو متوالین غیر متوالین، اللہ کے حضور نے ہمارے لیے یسر آسان کر دیا، ولا عسر مشکل نہیں بنایا۔ کنٹینیو رہنے والے کو بھی اجر اتنے چاہے، ڈس کنٹینیو رہنے والے کو بھی اجر اتنے چاہے۔ کیا ہے اجر؟ بولیے، کأنما صامت دہر، گویا اس نے سال بھر روزے رکھا۔ ہائے ہائے، ساقی کوثر پر قربان دیا، کتنا اچھا نظم مل گیا ہمارا۔ سال بھر روزے رہنا ہوتا ہے،
6 روزے رہ کے اجر سال بھر کا مل جاتا. ہاں 6 مہینے کے روزے رہے تو 1 مہینے کے روزے رہے تو 6 مہینے کے روزوں کا ثواب ملا. معلوم ہے کانسیپٹ کیا ہے؟ 1 مہینے کے روزے رہے تو 6 مہینے کے روزوں کا ثواب ملا. اب 6 روزے رہ گئے تو سال بھر کے ثواب ملا. کتنا پیارا انداز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کیسا رحم فرما رہا ہے، اپنے محبوب کے توسط سے، اپنے محبوب کے وسیلے سے، اپنے محبوب کے فرمودات کو اللہ تعالیٰ کیا ہے سراہنے والا ہے. تو عزیز اور بزرگوں، اتنے اچھے ہم کو راہیں ملی ہے تو اس سے کیوں ہم غفلت برتنا؟ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی بول سکتا کہ میں اور 2 گھنٹے زندہ رہ سکتا ہوں کہ یقین سے بول سکتا؟ جس کو اللہ تعالیٰ کی قربتیں ہیں شاید وہ کہہ دیں، مگر کون ہے ایسا؟ ہمیں کون دعویٰ کر سکتا؟ لمحے بھر کا پتہ نہیں. کئی خرہ قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی، پروانہ آ گیا، چلو بابا واپس جانا ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں، جو لمحے ہمارے پاس ہے یہ غنیمت ہے، ان لمحوں کی قدردانی کیجیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ تبدیلی آئے تو کچھ نہیں کرنا ہے، خود کو بدلنا. کیونکہ سب سے بڑی مصیبت جو دنیا میں ہے وہ ہماری غفلت ہے اپنے آپ سے. کیا ہے بولیے؟ اپنے آپ سے ہماری غفلت. ہمیں بدلنا ہے اپنے آپ. جو سخت گو ہے اس کو نرم گو بننا ہے. جو تلخ کلام کرتا ہے اس کو اپنی عادت میں نرمی لانا ہے. جو حد برداشت نہیں رکھتا اسے حد برداشت پیدا کرنا ہے. جو صبر و تحمل نہیں رکھتا اس کو صبر و تحمل اختیار کرنا ہے. جو گردبار نہیں ہے اس کو گردبار سیکھنا ہے. جو حلم نہیں رکھتا وہ اس کو علم حاصل کرنا. یہ ایمانی فراست ہے، یہ ایمانی ورثہ ہے. اسے حاصل کرنے کے لیے بغیر محنت کے ملتا تو نہیں. کیوں؟ یہ اللہ کا قانون ہے. ابھی سنیں نا، وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو کچھ نہیں تو بڑا پروردگار ہے. اللہ ماسا اتنا ہی دیتا ہوں جتنا وہ حصول کی کوشش محنت کرتا ہے. تو اب جس نظریے سے ہم جیسے بھی ہم جینا چاہتے ہیں، اگر خیر طلب ہمارے اندر ہے تو اس کے لیے سعی ضروری ہے، کوشش و محنت ضروری ہے. بغیر محنت کے ممکن نہیں. جیسا کہ آپ جمعہ کے بارے میں آج تک غور کریں، جتنے لوگ اولی وقت آئے ان کے اجر میں، اب جو خطبہ شروع ہونے پہ آئیں گے ان کے اجر میں فرق ہے نہیں. یہ اللہ کے رسول کا بنا ہوا قانون ہے. کھلا فرق، بہت بڑا فرق ہے. تو جنہوں نے اولی وقت آ کے اجر حاصل کر لیا، اتنا اجر دیر سے آنے والے کو ملتا کیا؟ نہیں ملتا. تو بس یہی طریقہ ہے زندگی کے ہر امور میں، ہر معاملے میں، کہ ہر کام میں سعی کرو. خیر الامور اوسطها، ایک نظام ہے یہ. اللہ کے رسول فرمائے درمیانی روش رکھو، غلو مت کرو کسی کام میں. چند دن نماز پڑھ لیے تو دوسروں کو کھنگارنے لگ گئے. تو یہ کب ہوتا؟ اپنی غفلت کے بعد یہ بات ہوتا. ذرا سا اچھا ہو گیا تو میں اچھا ہو گیا، یہ تصور غفلت ہے. یہ غفلت میں کبھی نہیں آنا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. رمضان کے روزے پورے رہ گئے، 6 شوال پورے رہ گئے تو آپ ختم، اب پورے سال بھر کا گھر ملے گا، دوسرے حاصل نہیں کرے. تو نہیں رہا، یہ تو نہیں رہا میں غفلت ہے. انہیں ایسا کچھ اور کام کر دیا کہ اللہ کے اوپر اتنا مقبول ہو گیا تمہارا تصور بھی نہیں. تمہارے 6 بندے 600 بندے وہ منزل پہ نہیں پہنچتے، وہ چھپ کے کیا کام کرا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے بہت ذرائع ہیں، مگر جو فرمان ظاہری ہے یہ کچھ اور ہے اور صرف کچھ اور ہے. تو نہیں معلوم کون چھپ کے نہیں کر رہا. ظاہر میں کرنا آسان دکھتا کیونکہ اس میں ایک لذت ہے، اس میں ایک چاشنی ہے. غافل کو اور غافل کرنے کا بھی اس میں رستہ بن جاتا. تو یاد رکھیے کبھی بھی ہو اپن سمجھ لینا کہ ہم چورستے پہ، ہمیں سب دیکھ رہے، خالق بھی دیکھ رہا، مخلوق بھی دیکھ رہی. تو مخلوق کی رسوائی سے لوگ ڈرتے، خالق کی رسوائی سے لوگ وہ تنہائی میں ہو. ظاہر میں لوگ دنیا سے بچتے نا، نہیں بچتے. اب پیاس لگی، پانی پی. اب ہوتے کہ خطیب صاحب روزے ہے کہ نہیں، کس دعا سوچیں گے. یہ جو خیال آتا نا، یہ فطرت ہے. یہ خیال اسی وقت اثر انداز ہوتا جب ہم غفلت میں غفلت میں غیر متوالی ہے نا. اچھا زن رکھ بھائی، برا زن کہیں کو نہیں، اچھا زن رکھنا. مومن
भाई मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करना, ये सबसे पहली अहम चीज़। जिक्र करने से यही फायदा होगा, नमाज की पाबंदी से यही फायदा होगा। नमाज के बारे में क्या है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हर बुराई से रोकती है। सबसे बड़ी बुराई क्या है, जन, क्या है, गुमान को गुनाह कहा गया। बाज़ु ज़न्नी इस्मुन, बाज़ गुमान गुनाह होता है। किसके बारे में भी कुछ भी सोचने का इख्तियार आपको नहीं है। बात समझ आ गई, हराम है ये करना, इसको क्या है, हराम है, नाजायज है, सुअर खाने के बराबर है। अल्लाह नहीं मालूम कितनी बड़ी, देखिए आप, करना आसान है मगर क्या कर रही इसकी सोच थी क्या। बुरा किसी के बारे में बैठे बैठे सोच लेना, अरे ये कर रहा होगा, वो कर रहा नहीं कर रहा, तहकीक नहीं है, तहकीक नहीं है। अब तहकीक नहीं रही तो आप बोल सकते किसके बारे में भी, हरगिज़ नहीं हो सकता। गुमान नहीं करना है। और गुमान पैदा कैसा होता, तजस्सुस से। और कुरान बोला वाला तजस्सुस, किसके बारे में तजस्सुस को नहीं मालूम, काम चाह करना, कर रही क्या, कुछ कर रहा, कुछ हो रहा होता है। ये जो कुछ हो रहा होगा, जो नजर आती नहीं है, ये क्या है, ये बोलिए, तजस्सुस है। क्या है ये, तजस्सुस। तजस्सुस से क्या होता, गुमान। बड़ा भारत का आमा पूरे मेहनत करे तो गए, आसानी से सामने वाले को दे दे रहे पकड़, ले ले रहे बाबा तैयार करके वास्ते। तो खुदारा अब हमें अल्लाह ने उम्र दराज़ी अता फरमाई, सेहत और तंदुरुस्ती दी। रमज़ान शरीफ से अभी ताज़े हमारे हसनात के साथ हम अभी बिछड़े हैं, तो नमाज से न को बिछड़ो। रमज़ान से बिछड़े मगर रमज़ान ने नमाज का पाबंद बनाकर छोड़ा है, हा? तो रमज़ान जब पाबंद कर दिया, हमको मुआज़बत दे दिया, तो इस पर इस्तिक़ामत करना है, नमाजों की पाबंदी करनी है। और यही गफलत है जो इस वक्त हिंदुस्तान में हमको नुकसान पहुँचा रही है। सिर्फ जुम्मा को मस्जिद बसने होने का शिकवा सारे सुनने में आ रहे, मगर ज़रा सही से सोचो, हर नमाज में होना चाहिए ना, क्या खाली जुम्मा चाहिए? जुम्मा क्या है, वाजिब है। जुम्मा जो फर्जियत है बदल है ज़ोहर का, है ना। जुम्मा की फर्जियत क्या है, ज़ोहर की बदल है। ज़ोहर तो हर वक्त पढ़ने चाहिए ना, नहीं तो 5 नमाजें भी क्या है हमारे पे, जुम्मा की तरह फर्ज है। और फर्ज नमाज हर नमाज पढ़ना है, फर्ज नमाज हर नमाज बोलिए पढ़ना है। जुम्मा पढ़ लिए तो बाकी नमाज नहीं पढ़ना है क्या? रमज़ान में जैसे हम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते थे, अगर उस पर कायम रह गए, हाय हाय क्या कहने, हमारी तबीयत, हमारा मिजाज, हमारा किरदार सब से बदल जाएगा, अहवाल और हालात बदल जाएंगे। रोज़ी के जो खदशे लगे हुए हैं, ये भी हमसे बहुत अल्लाह ताला जल्दी दूर कर देगा, बेनियाजी अता कर देगा। नमाज के क्या गुरूओं से बेपना नमाज के फवाइद, एक नमाज से दूसरे नमाज दरमियानी गुनाहों का कफारा। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट इस्लाम का, देखो फजर पढ़े कुछ गुनाह हुए, जोहर पढ़ते ही वो गुनाह पूरे खत्म, जोहर पढ़े असर पढ़े दरमियान के गुनाह पूरे खत्म। अब ऐसा नीट 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 करते गए तो कैसा हुआ था सोचिए, यानी आप रिफ्रेश होते आते आप, समझ रहे आप, फॉर्मेट हो गया था। बात करें आपको अल्लाह ताला आपका पूरा नाम आमा क्या करता, फॉर्मेट लैंग्वेज भाई समझने का, आजकल फोन इस्तेमाल करते ना, फॉर्मेट करते, हैंग होते क्या करते, फॉर्मेट कर देते। तो अल्लाह ताला एक निज़ाम बना दिया, हर नमाज के बाद आप क्या हो रही, पूरा दफ्तर फॉर्मेट हो रहा। कितना अच्छा नहीं है निज़ाम, देखो आप इतने अच्छे निज़ाम को बिगाड़ लेंगे तो खुद बिगड़ जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि या इलाहुल आलमीन हमें नेक तौफीक अता फरमा, नेक हिदायत अता फरमा, मौला अमल की ज़िंदगी हमारे लिए आसान फरमा, इस्लाम की ज़िंदगी अता फरमा, खातिमा बिल खैर फरमा, वक्त नज़ा करीमत जुबा अता फरमा, अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अता फरमा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुनने की